السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ ایموشنل ہے۔ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کل کی ایپیسوڈ کے لیے ٹارگٹ 140 کا ہے، کمپلیٹ کریں، اور یہ 140 لائکس کا ہے، کمپلیٹ کریں۔ لائکس لکھنا مجھے یاد نہیں رہا۔ واش روم سے وہ فریش ہو کر نکلی تھی، اپنے بال ڈرائی کر کے دوپٹہ سیٹ کرتی موبائل سکرول کرتی ہے۔ واٹس ایپ پہ نیو نمبر سے ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ واٹس ایپ اوپن کرتی ویڈیو ڈاؤن لوڈنگ پہ لگا گئی تھی۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد وہ تجسس سے اسے اوپن کرتی ہے۔ جیسے جیسے ویڈیو وہ دیکھتی جا رہی تھی، اس کا بدن کپ کپایا تھا، دل کی دھڑکنیں تھمی تھی۔ بابا لب جیسے ہلنے کو انکاری تھے۔ میرے بابا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بابا اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر وہ چیخی تھی۔ ویڈیو میں سارے مناظر دیکھ کر اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ حواس بہتا وہ باہر کی جانب بھاگی تھی۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بابا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہچکیاں بھرتے وہ بھاگنے والے انداز میں سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اینڈ والی سیڑھی سے گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ پرفیوم کی مہک محسوس کر کے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی چیخ پڑی تھی۔ شان، وہ بابا، میرے بابا! اس کو چیختے دیکھ کر حال میں موجود سب نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ شایان نے اس کا کانپتا وجود اپنے سینے سے لگایا تھا۔ حور کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ شان، میرے بابا! وہ بولی، مجھے بابا پاس جانا ہے۔ اس کا کوٹ مٹھیوں میں دبوچ کر وہ حیاتی انداز میں چیخیں مار رہی تھی۔ حور کو اپنے قدم ان کی جانب اٹھانا محال لگ رہا تھا۔ عنایا اور ہیزل حالات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ایزا ریلیکس، اسے سمجھ نہیں تھا رہا کہ وہ اسے کن الفاظ میں تسلی دے۔ میرے بابا! وہ ویڈیو، وہ بولے جھوٹ ہے۔ میرے بابا ٹھیک ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا۔ شایان، حور کی آواز سن کر شایان نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وسام کون سے ہسپتال ہے؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو اس کا عارض بھگو گیا تھا۔ دل نے بتا دیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکی۔ اس کی زندگی خطرے میں تھی تو دل کیسے بے چین نہ ہوتا۔ پھپھو، وہ یہ سب کیا ہے؟ بھائی کو کیا ہوا؟ ایزا کو لرزتے دیکھ کر، حور کی نم آنکھیں دیکھ کر ایزا نے شایان کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ گہرا سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کرتا ہے۔ ماموں کو گولیاں لگی ہیں، وہ اس وقت ہسپتال میں ہے۔ اس کی بات سن کر ہیزل کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، شایان نے اسے ایک ہاتھ سے تھاما تھا، جبکہ ایک ہاتھ سے اس نے ایزا کو تھام کر رکھا ہوا تھا۔ شایان، ماما کو کھو دیا، بابا کو کھو دیا، بھائی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ یا اللہ، میں ایک بار پھر یتیم نہیں ہونا چاہتی۔
اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی عنایا کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ ہیزل روتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی۔ ہیزل، ماما بابا کے جانے سے ہم یتیم ہو گئے تھے، لیکن بائی نے یتیمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن اب ہم یتیم ہو جائیں گے، ہمارے بائی، ہم یتیم نہیں ہوں گے۔ عنایا، ہمارے بائی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہیزل کی ہچکیاں بندھی تھی۔ ان کو روتے دیکھ کر عزا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ جزا، جو اریس کو سلا رہی تھی، رونے کی آوازیں سنتے باہر آئی تھی۔ بس کرو تم لوگ، کیوں رو رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو تم لوگ؟ میرا وسام زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، مت رو اس کو۔ حور پوری شدت سے گھرائی تھی، آنکھیں اس وقت لال تھی، دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تمہارے باپ کو، وہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ عزا کو بازو سے دبوچ کر اس کے آنسو صاف کرتی وہ عنایا اور ہیزل کی جانب بڑھی تھی۔ اور تم دونوں کیوں یتیم ہوگی؟ تمہارا بھائی سانسیں لے رہا ہے، خبردار کوئی رویا تو۔ شایان نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ آپ لوگ آئیں، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، ہسپتال جانا ہے۔ حور کی بات سن کر سر ہلا گئی تھی۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ جزا کی نم آلودہ آواز سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زار کو اس کی ضرورت تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ وسام سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ماموں، کچھ نہیں ہوگا تمہارے ماموں کو، تم اریس کے پاس رکو۔ حور نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ شایان کے ساتھ وہ سب ہسپتال کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ وہ لوگ جیسے ہی ہسپتال پہنچے تھے، زار اور زمار آپریشن تھیٹر کے باہر چکر لگا رہے تھے۔ حنان، حمزہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے۔ طبیر ایک سائیڈ پہ انس کے حصار میں کھڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ حیدر ان کے ساتھ آپریشن تھیٹر کی طرف نظریں جما کر کھڑا تھا۔ زار، حور کی آواز سن کر سب نے ان کی طرف دیکھا تھا۔ ماما، وہ بھاگ کر حور کے گلے لگا تھا۔ ماما، بابا، کچھ نہیں ہوگا اسے، مجھے یقین ہے۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتی زمار کے لیے باہیں پھیلا گئی تھی، وہ بھی اس کے سینے میں سمایا تھا۔ عزا بھی بھاگ کر ان تینوں کو ہگ کر گئی تھی۔ حنان نے عنایا کو صوفے پہ بٹھایا تھا۔ اریس کہاں ہے؟ وہ سویا ہوا تھا تو جزا اس کے پاس ہے۔ عنایا کی بات سن کر حنان سر ہلا گیا تھا۔ کتنی گولیاں لگی ہیں؟ حور نے ضبط سے پوچھا تھا۔ 3 جواب حنان کی طرف سے آیا تھا۔ وہ سر ہلاتی وہاں موجود صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ زمار نے عزا کو اپنے حصار میں لیا تھا جو ہچکیاں بڑھ رہی تھی۔ زامی، بابا، اس کی شرٹ دبوچ کر وہ سسک پڑی تھی۔ بابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ خود پہ قابو پاتا اس سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا، لیکن میں جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ طبیب کی آواز سن کر سب نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ زار کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، حور نے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالا تھا۔ زمار عزا سے الگ ہوتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ کیوں گئی تھی تم وہاں؟ اس کو دونوں بازو سے دبوچ کر وہ دہارا تھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ طبیر کا پورا بدن خوف سے کپ کپایا تھا۔ زام،
مجھے معاف کر دیں، میں جان بوجھ کر معاف کر دوں تمہیں؟ تمہاری وجہ سے میرے بابا اس حالت میں ہیں، کیسے معاف کر دوں تمہیں؟ وہ اس کے چہرے کے پاس پھنکارا تھا۔ زمار، یہ ہسپتال ہے، حیدر نے خود پہ ضبط کیا تھا۔ کب وہ اپنی بیٹی پہ کسی کو ایسے چلاتے دیکھ سکتا تھا؟ سحر جو ابھی ہسپتال آئی تھی، زمار کی بات سن کر اس کے قدم تھمے تھے۔ وہ کون سی منحوس گری تھی؟ جب میں تم سے نکاح کیا، تم نکاح کی حامی بنی۔ کاش میں تم سے نکاح نہ کرتا، کاش تم میری بیوی نہ ہوتی، تو آج میرا باپ موت سے لڑ رہا نہ ہوتا، تبیر کو جھٹکے سے چھوڑتا۔ اپنے بال دبوچ کر وہ کرب سے بولا تھا۔ تبیر کی بے یقینی نظریں محسوس کر کے اس نے پھر اس کو بازو سے دبوچا تھا۔ وہ اس وقت خود ایسی حالت میں تھا کہ تبیر کی بدلتی رنگت تک محسوس نہیں تھا کر سکا۔ انس نے تبیر کو دوبارہ اپنے حصار میں لے کر اپنے ایک ہاتھ سے زمار کو پیچھے کیا تھا۔ اپنی بہن سے کہو بے یقینی سے نہ دیکھے مجھے، میرا دل کر رہا ہے جان لے لوں اس کی۔ کتنی بار کہا تھا نا میں، لیکن تم نے کیا کیا؟ کسی غیر پہ بھروسہ کیا۔ زمار، ہوش میں ہو تم؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حیدر کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ ایک طرف دوست تھا تو دوسری طرف جان سے پیاری بیٹی۔ میں ہوش میں اب آیا ہوں۔ اپنا موبائل حیدر کے ہاتھ میں تھما کر وہ اپنے بال دبوچ گیا تھا۔ اس کے موبائل پہ وہ سب میسیج اور ویڈیو دیکھ کر حیدر نے تبیر کی طرف دیکھا تھا، جس میں وہ اس شخص سے زمار کے خلاف ثبوت مانگ رہی تھی۔ زمار، بس کر دو۔ خود کی بات سن کر وہ سزاحیہ مسکرایا تھا۔ ماما، میں قسم کھائی تھی اپنی بیٹی کی، اس کو میری قسم پہ بھی اعتبار نہیں آیا۔ کیا آپ کا بیٹا اتنا بے اعتبارہ ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھتا رو پڑا تھا۔ ہور تڑپ کر اس کی جانب بڑھی تھی۔ ماما، میری وجہ سے ہوا سب، میں کاش اس سے شادی نہ کرتا۔ اس کی بے اعتباری کھا گئی میرے باپ کو۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اٹھ کر تبیر کے پاس جاتا اور اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ اس کی نم زدہ سرخ آنکھیں اور چہرہ دیکھ کر تبیر نے انس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچا تھا۔ اس نے ایک نظر عزا کو دیکھا تھا، جو شایان کے حصار میں کھڑی سسکیاں بڑھ رہی تھی۔ عنایا حنان کے حصار میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ ہیزل حمزہ کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اتنے لوگوں کے آنسوں کی وجہ وہ بنی تھی۔ سب میری وجہ سے ہوا ہے بھائی، نہیں میرا بچہ، تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا۔ انس نے اس پہ اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ اس کی شرٹ سختی سے دبوچتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ تعبیر زمار جو آپریشن تھیٹر کی جانب بڑھ رہا تھا، سحر کی چیخ سن کر اس سے پہلے پیچھے مڑتا، ڈاکٹر کو نکلتے دیکھ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ڈاکٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انس نے تعبیر کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ حیدر نے بے چینی سے تعبیر کے زرد چہرے کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ انہیں ایمرجنسی روم میں لے جائیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر انس نے تعبیر کو ایمرجنسی روم کے بیڈ پہ لٹایا تھا۔ اب وہ تینوں باہر ویٹ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر افراتفری میں باہر نکلی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیٹی، سحر نے سسکتے ہوئے پوچھا تھا۔ مسز خان، طبیر کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے، جو کنٹرول میں نہیں ہو رہا۔ ان کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن ان کی طبیعت کو دیکھتے لگ رہا ہے کہ آپریشن کیا جائے تو بہتر ہے۔
ورنہ ماں اور بچے دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر: لیکن ابھی تو 7 مہینے ہوئے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن آپریشن بہت ضروری ہے، اور اللہ پاک نے چاہا تو ماں بچہ دونوں ٹھیک ہوں گے۔ بس آپ دعا کریں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی واپس اندر چلی گئی تھی۔ حیدر نے کرب سے اپنے سامنے آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھا تھا، جہاں اس کی بیٹی موجود تھی۔ پھر اس نے رخ موڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں وہ سام کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ وہ سب ڈاکٹر سے بات کرتے نظر آ رہے تھے۔ یا اللہ، تینوں کی حفاظت کرنا۔ بند آنکھوں سے دل میں اللہ سے مخاطب ہوتا، وہ سحر کو اپنے حصار میں لے گیا تھا، جو آنسو بہا رہی تھی۔ ڈاکٹر: بابا دیکھیں، مسٹر شاہ کو 3 گولیاں لگی ہیں، ایک بازو میں، دوسری سینے میں اور تیسری پیٹ میں۔ ان کے بازو اور پیٹ میں موجود گولی نکال دی گئی ہے، لیکن خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے۔ ان کی حالت سٹیبل نہیں ہو رہی۔ آپ لوگ بس دعا کریں۔ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ڈاکٹر: میرے بابا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، زار نے ضبط سے کہا تھا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم ڈاکٹر تو بس وسیلہ بنتے ہیں۔ ینگ مین، حوصلہ مت ہاریں۔ ڈاکٹر زار کا کندھا تھپتھپا کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ سب اس وقت دعا کر رہے تھے۔ 3 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وسام کا آپریشن جاری تھا۔ 2 گھنٹوں سے تعبیر آپریشن تھیٹر میں تھی۔ سحر کا آنسو بہا کر برا حال تھا۔ اس کی حالت بھی کریٹیکل بتائی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر سب نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ سحر نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان کی حالت بہت خراب تھی، انہیں بہت کمزوری ہو گئی ہے، شاید انہیں کسی چیز کا سٹریس بھی ہے، اور ہاں، بچی بھی بہت کمزور ہے، ابھی 9 مہینے پورے نہیں ہوئے، اس لیے اسے ابھی نرسری میں رکھنا پڑے گا۔ ابھی ڈاکٹر بات کر رہی تھی کہ نرس اپنے ہاتھ میں نومولود بچی کو پکڑ کر باہر آئی تھی۔ سحر نے کانپتے ہاتھوں سے اسے پکڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کی نواسی ابھی تک روئی نہیں، آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اس کو ابھی ڈرپس لگانی ہے۔ سحر نے اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر سسکی بھری تھی۔ سفید و سرخ چہرہ، خوبصورت نقوش کی مالک۔ سحر کی نظریں اس کی پلکوں پہ ٹھہری تھی، جو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈاکٹر: اس کی پلکیں فکر مت کریں، ٹھیک ہو جائیں گی، اب نرس کو دے دیں، طبیب کو بھی تھوڑی دیر میں روم میں شفٹ کیا جائے گا۔ حیدر: وہ زمار کو بتا دیں۔ ہاں چلو۔ بس سحر کو اپنے حصار میں لے کر ان سب کی جانب بڑھا تھا۔ زمار: پلیز انکل، مجھے اس وقت کچھ نہیں سننا، وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا۔ حور نے حیدر کے ہاتھ میں موجود بچی کو دیکھا تھا، اس سے پہلے وہ اس کی جانب بڑھتی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تھا۔ دیکھیں، مسٹر شاہ کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہے، ان کی باڈی رسپانس نہیں کر رہی، آپ کو آنے والی ہر سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر اپنی بات کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ عزا کی سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا۔ زار نے عزا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ دیکھیں، بچی کو زیادہ دیر باہر رکھنا ٹھیک نہیں۔ نرس ان کے پاس آئی تھی۔ سحر نے حیدر کو دیکھا تھا، اس کے اشارے پہ اس نے نرس کو بچی تھما دی تھی۔ نرس کے ہاتھ میں آتے ہی اس سے ہونٹ مروڑے تھے۔ اچانک ہی اس کے رونے کی آواز گونجی تھی۔ سمار کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ سب نے بچی کی طرف دیکھا تھا جو نرس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ طبیب کے آپریشن کی خبر تو سب کو پتہ چل گئی ہوئی تھی۔ رکو، پورے نم آنکھوں سے نرس کو رکنے کے لیے کہا تھا۔ سمار کو اپنے دل کی دھڑکنیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نرس بچی لے کر ان کے پاس آتی، آپریشن تھیٹر کا دروازہ دوبارہ کھلا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی اپنا ماسک اتارا تھا، حور کے بچی کو پکڑتے ہاتھ تھمے تھے۔ سب کی نظریں ڈاکٹر کی جانب اٹھی تھی۔ ڈاکٹر: وسام، حور نے آگے بڑھ کر پوچھا تھا۔ آپ اس کو لے جائیں۔ حیدر کی بات سن کر نرس بچی کو لے گئی تھی۔ دیکھیں، ہم نے بہت کوشش کی ہے، بٹ سوری، ان کی کنڈیشن کافی بری تھی۔
ان کی سانسیں چل رہی ہیں لیکن باڈی رسپانس نہیں کر رہی۔ ڈاکٹر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دار نے خود پہ ضبط کرتے پوچھا تھا۔ مسٹر وسام شاہ کوما میں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹری بات تھی کہ کوئی بم جو ان سب کو اپنے سروں پہ گرتا محسوس ہوا تھا۔ حور کے قدم لرزے تھے۔ زماں نے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ زار نے عزا کے گرد اپنی گرفت سہد کی تھی۔ حنا نے عنایا کے بلقطِ وجود کو سنبھالا تھا۔ ہیزل کی سسکیاں بندی تھی۔ سحر کی گرفت حیدر کے ہاتھ پہ سہد ہوئی تھی۔ بابا کو ہوش کب تک آئے گا؟ دیکھیں کچھ نہیں کہہ سکتے، دن بھی لگ سکتے ہیں، ہفتے بھی اور سال بھی، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ گھنٹے بعد عبیر کو ہوش آیا تھا۔ سحر نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ ماما، میرا بچہ۔ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتی وہ طبیب کی طرف نم نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ کہاں ہے؟ اس کا زرد چہرہ دیکھ کر حیدر نے اپنے لب کھینچے تھے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اب 7 مہینے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ بابا، سام انکل۔ طبیب کی بات سن کر حیدر نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ ٹھیک ہے وہ۔ سحر نے اس کے بالوں میں پہ ہاتھ پھیر کر اس کے ماتھے پہ لب رکھے تھے۔ زام کہاں ہے؟ میں انہوں نے ہماری بیٹی کو دیکھا۔ ہاں دیکھا، بہت پیار بھی کیا، سب ملے ہیں اسے، زمار اس کے پاس ہی ہے۔ اسے اپنے آنسو پی کر بولی تھی۔ ماما، زام نے اسے نہیں نہ دیکھا۔ اب دل پہ ہاتھ رکھتی وہ سسک پڑی تھی۔ پیٹ کو کھچاؤ کرتے دل کی لہریں اٹھی تھی۔ ابھی وسام کے لیے پریشان ہے، اس طرح روگی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کو روتے بلکتے دیکھ کر حیدر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ انس نے اندر داخل ہوتے نم نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود کمبل میں لپٹے وجود کو دیکھ کر طبیب کی آنکھوں کی نمی بڑھی تھی۔ انس نے بچی کو طبیب کے ہاتھوں میں تھمایا تھا۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتی ہے۔ طبیب، اس کا نام کیا رکھنا ہے؟ بھائی، زام کو ارا نام پسند تھا، تو میری بیٹی کا نام ہوگا اراشا۔ اس کی گال پہ لب رکھتی وہ نم آلودہ آواز میں بولی تھی۔ دیکھیں آپ دونوں باہر جائیں، بچے کو فیڈ کروانی ہے۔ نرس کی بات سن کر نرس حیدر باہر چلے گئے تھے۔ آپ فیڈ کروائیں، اس کو واپس لے کر جانا ہے۔ نرس کی بات سن کر طبیب سر ہلا گئی تھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ٹارگیٹ کمپلیٹ کریں۔